Welcome to IIPs. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. جزاك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج سورہ معارج کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اس سورہ کا نام تیسری آیت کریمہ سے لیا گیا من اللہ ذی المعارج، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی یعنی ہجرت سے قبل، اور اس کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے سوائے اس عام حدیث کے جس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے سابقہ تمام کتابوں پر قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی، یعنی جو اس قرآن مفصل کا انداز ہے یہ سابقہ کتب میں نہیں تھا، یہ قرآن پاک ہی کا خاصہ ہے، اور نبی علیہ السلام کو قرآن مفصل کے ذریعے فضیلت دی گئی، اور یہ مفصل حصہ جو ہے یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک، تو اس میں سورہ معارج بھی آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے عذاب واقع کا۔ یہاں سأل بمعنی دعا ہے، کیونکہ سوال کرنا یہ دعا کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ جب سأل بمعنی دعا ہو تو پھر اس کا صلہ با آتا ہے، یہ بعذاب واقع، یہ با یعنی دعا داع بعذاب واقع، پھر یہ صلہ صحیح ہے کیونکہ سأل بمعنی دعا ہے، یعنی دعا کی، دعا کرنے والے نے عذاب واقع کی، ایسے عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے۔ اس معنی کی روح سے یہ دعا کرنے والا ایک مشرک نضر ابن حارث تھا، نضر ابن حارث، اور اس نے دعا کی تھی، وہ دعا قرآن میں مذکور ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یہ اس کی دعا تھی، اے اللہ یہ جو کچھ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے، ہم تو نہیں مانتے، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا پھر دردناک عذاب لے آ۔ تو یہ نضر ابن حارث کی یہ دعا تھی، اور اسی دعا کی طرف اشارہ ہے
سأل سائل، سوال کیا یعنی دعا کی، دعا کرنے والے نے، بعذاب واقع، اس عذاب کی جو واقع ہونے والا ہے. یا یہ سوال اپنے اصل معنی پر ہے، سوال کرنا، استفسار کرنا، کسی چیز کو سمجھنا. اور یہ سوال بھی کفار قریش کی طرف سے ہوا تھا، وہ قرآن میں مذکور ہے، متی ھذا الوعد، متی ھذا الوعد، کہ یہ وعدہ جو تم کرتے ہو عذاب کا، قیامت کے وقوع کا اور قیامت کی ہولناکیوں کا، یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ یہ سأل بمعنی استفسر. تو اگر سأل سوال اور استفسار کے معنی میں ہو تو پھر بعذاب واقع کی جو با ہے یہ عن کے معنی میں، بھی عن بھی حرف جار ہے اور با بھی حرف جر ہے، اور حروف جارہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں، جس کو تناوب کا قاعدہ کہتے ہیں، ایک دوسرے کی نیابت کرنا. تو یہاں بھی عذاب واقع در حقیقت ان عذاب واقع ہے اگر سأل بمعنی استفسر ہو، اور یہ استفسار ان کا قرآن میں موجود ہے، متی ھذا الوعد، کہ یہ جو قیامت کی باتیں کرتے ہو یہ کب آئے گی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ دونوں جو حوالے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات فرمائی. یا تو یہ دعا کے معنی میں کہ دعا کرنے والے نے دعا کی ایسے عذاب کے نزول کی جو واقع ہونے والا ہے لا محالہ، یہ سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب واقع کے بارے میں کہ یہ کب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع. للکافرین یہ جار مجرور ہے اور یہ متعلق ہے محذوف کے، کائن. پھر یہ عذاب کی دوسری صفت ہوگی، بعذاب واقع، یہ واقع صفت اولا، اور کائن للکافرین یہ صفت ثانیہ. تو ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے اور کافروں کے لیے ہے، کافروں کے لیے لیس لہ دافع، نہیں ہے کوئی اس کو دفع کرنے والا. للکافرین لیس لہ دافع، کہ یہ عذاب واقع جو کافروں کے لیے ہے اسے کوئی ان سے دفع کرنے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جار مجرور متعلق ہے واقع کے، بعذاب واقع. یہ عذاب واقع کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ذی المعارج وہ اللہ جو معارج والا ہے، یعنی معارج سے مراد بلند رتبہ، عروج بلندی، بلند مقام. صفات حمیدہ عالیہ کا مالک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ذی المعارج بلندیوں والا، بلند مقام بھی ہے، بلند مرتبہ اور مکانہ بھی ہے، اور اس کی صفات بھی عالیہ اور حمیدہ اور کاملہ ہیں. ذی المعارج. یا ذی المعارج کا معنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، السماوات. ذی المعارج اے ذی السماوات، آسمانوں کا خالق اور مالک، وہ آسمان جن پر فرشتے چڑھتے ہیں.
ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک، پھر تیسرا، پھر چوتھا، فرشتوں کا چڑھنا، جو اللہ رب العزت نے آسمان بنائے تو جو ان آسمانوں کے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آسمان فرشتوں کی منزلیں اور فرشتوں کے عروج اور چڑھنے کے مقامات. تو ذی المعارج کے دو معنی ہم نے کیے ہیں، ایک عروج والا، بلندی والا، بلند صفات والا، بلند مقام اور مکانہ والا تعرج، اور دوسرا معنی آسمان جو کہ بلند ہے اور فرشتے چڑھتے ہیں آسمانوں پر، ایک سے دوسرے، پھر دوسرے سے تیسرے، پھر ساتواں آسمان، پھر وہاں سے بھی اوپر، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے. تو فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح. روح سے مراد جبریل امین. قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے، روح قدس. تو چڑھتے ہیں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین الیہ، اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. فرشتوں کا چڑھنا اپنی ڈیوٹیوں کے لیے، بعض فرشتے مأمور ہیں بندوں کے اعمال اوپر لے جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، اور بعض فرشتے مأمور ہیں فوت شدہ انسانوں کی روحیں اللہ تعالیٰ تک لے جانے کے لیے. اس طرح روح جبریل امین، ان کا اوپر کو جانا اللہ تعالیٰ سے وحی لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امر سے احکام اور اوامر و نواہی لینے کے لیے. تو جبریل امین بھی بار بار چڑھتے رہے، اترتے رہے، اور عام ملائکہ بھی اپنی ڈیوٹیوں کے لیے بار بار چڑھتے رہے اور چڑھتے رہتے ہیں، اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. روحیں فوت شدہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ ہے فرشتوں کا چڑھنا اوپر کی طرف، اور جبریل امین کا چڑھنا الیہ، اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی اگر ایک انسان چڑھے زمین سے لے کر اوپر بلندیوں تک، ساتواں آسمان، پھر اوپر جہاں تک ملائکہ جاتے ہیں، تو یہ فاصلہ وہ 50,000 سال میں طے کرے. مگر وہی فاصلہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فرشتے ایک دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتے. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں، دن کے کچھ حصے میں، وہ دن جس کی مقدار انسانوں کے لیے 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر. اللہ تعالیٰ کی قدرت، یعنی ملائکہ کو جو سفر کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی اور تیزی سے چڑھنا اور اترنا. ہم نے ایک واقعہ پڑھا، حافظ ابن گوندلوی رحمہ اللہ نے اپنے درس بخاری میں اس کا ذکر فرمایا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک معرکہ سے لوٹتے ہوئے اپنے ساتھی سے بچھڑ گئے اور ایک مقام پر اکیلے اور تنہا ہو گئے. تو ان پر کسی عفریت جن نے حملہ کرنا چاہا. وہ ان پر وار کرنے کو تھا کہ انہوں نے 3 دفعہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہا، اور اس جن کے پہنچنے سے پہلے
فرشتہ وہاں پہنچ گیا اور اس جن کو سزا دی، جو اس کو ختم کر دیا، اور پھر بتایا کہ جب تم نے یا رحمان کہا تھا، اس فرشتے نے بتایا اس وقت میں عرش کے ارد گرد تھا، اور وہ جن تم پر حملہ آور ہونے سے پہلے میں تم تک پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تسخیر، اس کی قدرت ہے کہ اس نے ملائکہ کو یہ قوت اور یہ چلنے کی طاقت دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فرشتے چڑھتے ہیں اوپر کو روح لے کر یا عمل لے کر، یا جبریل امین جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے کوئی پیغام لینے، کوئی وحی لینے، تو ان کی یہ پہنچ ایک ہی دن کے کچھ حصے میں ہوتی ہے، اور وہ سفر اس کی مقدار عام انسانوں کے لیے 50,000 سال کے برابر۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ مقدار جو ہے یہ قیامت کے دن کی بھی ہے، کہ قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی مقدار کا حوالہ ہے یہاں، اور یہ بات دیگر نصوص سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما اطول یوما مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر طویل ہوگا وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لیخف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبہ، یہ دن مومن کے لیے اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ فرض نماز ادا کرنے سے بھی کم اور ہلکا اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن ایک حدیث میں ما بین الظہر الی العصر، کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے اس دن کو اتنا مختصر اور ہلکا کر دے گا جیسے ظہر اور عصر کا وقفہ ہوتا ہے۔ ظہر اور عصر کا وقفہ جو ہوتا ہے، اس وقفے کے بقدر اللہ تعالیٰ ایک مومن کے لیے اس دن کو ہلکا کر دے گا۔ فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے بارے میں 2 مقداریں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، ایک 1,000 سال کے برابر اور ایک 50,000 سال کے برابر۔ اس لیے بعض علماء نے ان دونوں مقامات کو متشابہات میں شمار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے 50,000 سال سے کیا مراد ہے اور 1,000 سال سے کیا مراد ہے، اور بعض علماء نے ان نصوص میں تطبیق دی ہے کہ جن نصوص میں 50,000 سال کا ذکر ہے چڑھنے اترنے کا، وہ 7ویں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک، کہ انسان اگر یہ فاصلہ طے کریں تو ان کو 50,000 سال اس میں لگ سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے لیے، ان انسانوں کا چڑھنا اپنی زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک 50,000 سال، اور ملائکہ کا دن کے کچھ حصے میں یہ سفر طے کر لینا 7ویں زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک دن کے کچھ حصے میں۔ اور جہاں 1,000 سال کا ذکر ہے وہاں مراد اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ زمین سے آسمان تک 500 سال اور آسمان کا موٹاپا 500 سال کا، یہ ٹوٹل 1,000 سال بن جاتے ہیں۔ تو جن نصوص میں 1,000 سال کا ذکر ہے ان سے مراد ہماری اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک فرشتوں کا جانا، اور جن نصوص میں 50,000 سال کا ذکر ہے تو اس سے مراد عرش معلیٰ تک جانا، جس کی بلندی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک انسان اگر سفر اختیار کرے اپنی زمین سے لے کر عرش تک پہنچنے کے لیے
تو اس کو 50,000 سال کا وقت جو ہے وہ درکار ہے، واللہ عالم۔ جو قیامت کا ایک دن ہے اس کے بارے میں بھی 3 طرح کے نصوص وارد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور ایک مقام پر کا الف سنہ 1,000 سال کے، اور ایک حدیث ابھی آپ نے سنی مومن کے لیے ظہر سے عصر تک۔ یہ بھی کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اس دن کی طوالت 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اس دن کی لمبائی 1,000 سال کے برابر ہوگی، اور مؤمنین کے لیے اس دن کی لمبائی جو ہے جیسے ظہر اور عصر کا وقفہ ہوتا ہے اس کے بقدر ہوگی۔ مگر اصل بات یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم اور اس کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ دن ایک ہی ہے، مگر اس کی قدرت سے ایک دن بعض لوگوں کے لیے اتنا پھیل گیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہو گیا، اور بعض کے لیے 1,000 سال کے برابر، اور بعض کے لیے ظہر اور عصر کے وقفہ کے برابر۔ دن ایک ہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس ایک ہی دن میں ان 3 متضاد مقداروں کو جمع کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازداد کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، وہ سخت غلطی کا شکار۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جو وہ چاہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں، اور نہ کوئی عجز ہے اس کے لیے، ہر شے پر غالب ہے اور ہر شے پر قادر۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس آپ صبر کیجئے صبر جمیل، ایسا صبر جو خوبصورت ہے۔ آپ صبر کیجئے خوبصورت صبر، کیونکہ صبر سے آپ کو سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبر ہی در حقیقت انبیاء، رسل اور اولو العزم ہستیوں کا شیوا ہے، اور ان کا حقیقی کردار ہے، جو خسارے سے نکالنے والا، ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والا، اور ہر راحت کا موجب اور سبب اور کامیابی کی اصل بنیاد۔ صبر جمیل کی تعریف کیا ہے؟ صبر جمیل کی تعریف یہ ہے، ایسا صبر جس میں نمبر 1 جزا فضا نہ ہو، اور نمبر 2 کسی غیر اللہ کے آگے شکوہ نہ ہو، اور نمبر 3 یہ کہ اس مشکل کے معالجے کے لیے کوئی غیر شرعی طریقے علاج نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر موجود ہیں تو وہ صبر جمیل ہوگا، جزا فضا کے بغیر، اور کسی غیر اللہ کے آگے شکوہ نہ ہو، شکوہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ جو مشکل ہے جس کے لیے صبر اختیار کیا گیا، اس مشکل کا علاج کسی غیر شرعی طریقے سے نہ ہو، بلکہ اس کا علاج عین شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ 3 چیزیں اگر موجود ہوں تو وہ حقیقی صبر ہے، صبر جمیل ہے۔ آپ صبر جمیل کیجئے، خوبصورت صبر اختیار کیجئے، جس کا معنی یہ ہے یہ کفار تو جلدی مچا رہے ہیں کہ وہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آپ ایسی کوئی دعا نہ کریں، آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں صبر جمیل کے ساتھ۔ اور دلیل آپ کو مل چکی کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جو چیز آپ کے لیے 50,000 سال کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز ایک لمحے میں کرنے پر قادر، اس کے لیے کوئی معاملہ مشکل نہیں۔ عذاب ان پر آئے گا، یہ عذاب کے مستحق ہیں، کب آئے گا؟ جب اللہ چاہے گا، جو اس کا وقت مقرر ہے، اور وہ دور نہیں ہے،
وہ انتہائی قریب ہے۔ جو کام آپ 50,000 سال میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں کرنے پر قادر ہے، تو پھر دوری کس چیز کی؟ تو جو وقت مقرر ان کے عذاب کا، اس کا انتظار کریں۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ یعنی کفار دیکھتے ہیں اسے، کسے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، قیامت کے وقوع کو، بعیداً دور، بہت دور، یا بعید مستبعد سے، جس کا معنی ایک چیز کا محال ہونا۔ وہ سمجھتے ہیں قیامت کا وقوع، مردوں کا زندہ ہونا محال ہے، یہ بعید کا معنی۔ جب محال ہے اور ناممکن ہے تو پھر وہ چیز بعید ہے جو قریب نہیں آ سکتی۔ وہ قیامت کو بعید سمجھتے ہیں، ایک امر محال سمجھتے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں قریب، بہت قریب۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری قدرت میں کوئی چیز دور نہیں، جس کی مثال اوپر گزری کہ جو کام آپ 50,000 سال میں انجام دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کام ایک لمحے میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ تو جو عذاب کا وقت مقرر ہے، وہ وقت مقرر ہے، اس وقت میں عذاب آئے گا۔ ہم اسے بڑا قریب دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری قدرت میں وہ کام بہت آسان ہے۔ کفار سمجھتے امر محال ہے یہ کہ جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، مگر امر محال نہیں ہے، ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، لہذا وہ اسے بعید اور ناممکن دیکھتے ہیں، ہم اسے انتہائی قریب دیکھتے ہیں۔ قریب اس لیے کہ وہ کام ہماری زیر قدرت ہے اور ہمارے لیے بڑا آسان ہے، تو پھر دور کیسا؟ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن ہوگا آسمان، یہ ہوں گے آسمان کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ پگھلا ہوا تانبا، پگھلا ہوا پیتل یا پگھلی ہوئی چاندی، کالمہل، یہ آسمانوں کا معاملہ ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان ہوں گے۔ ممکن ہے یہ ابتدائی شکل ہو، بعد میں آسمانوں کا ریزہ ریزہ ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھی کتاب و سنت کے نصوص میں موجود ہے۔